یسایہ نبی کا صحیفہ 58 باب اس کی 8ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس جوے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ پس تو سراب باغ کی مانند ہوگا، اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو، اور تیرے لوگ قدیم اور ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے اور تو پشت اور پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا، اور تو رکھنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے، آمین۔ صبح کی عبادت میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے، سرجن ہے، ہمارے شہر کے مشہور سرجن ہیں۔ ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دعا کی ان کے خاندان کے لیے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب میں 40 روزے رکھتا ہوں پچھلے 3-4 سال سے۔ اس سال مجھے کہا گیا کہ روزے نہ رکھو اس لیے کہ تم بیمار ہو۔ ڈاکٹر صاحب جو خود ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں روزے رکھوں گا، بے شک میں بیمار ہوں، کمزور ہوں، میں روزے رکھوں گا۔ یہ گواہی مجھے وہ سنا رہے تھے دوپہر کی عبادت کے بعد، اور کہہ رہے میں نے روزے رکھنے شروع کیے، اور آج غالباً 15 دن ہو گیا ہے، 6 کے شروع ہوئے ہیں، ہاں، اور کہہ رہے جتنی میرے جسم میں بیماریاں تھیں وہ 15 دنوں میں ختم ہو گئی ہیں۔ مجھے کہا گیا تھا بیماریوں کی وجہ سے روزے نہ رکھو، لیکن میں نے رکھے، اور خود وہ پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، انہوں نے کہا کہ میری بیماریاں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ اور یہاں پر جس حوالے کی تلاوت ہم نے سنی ہے، یہ درست روزہ رکھنے والوں کے ساتھ خدا کے قیمتی وعدے ہیں۔ یہ روزہ رکھنے کی برکات ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس روزے میں ہمیں روزہ رکھنے کے فوائد نظر آتے ہیں۔ خدا کا کلام 8ویں آیت جس کی تلاوت میں نے کی ہے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ اگر 58 باب کو شروع سے پڑھنا شروع کریں تو یہ روزے کے تعلق سے ہے۔ یہاں پر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اگر روزہ ہم خدا کی مرضی سے رکھیں تو اس کے فائدے ہیں، لیکن اگر آپ روزہ خدا کی مرضی سے نہیں رکھتے، یعنی اس روزے کا مقصد خدا کو خوش کرنا، خدا کے ساتھ رفاقت کرنا نہیں ہے، تو وہ روزہ بے فائدہ ہوتا ہے، وہ روزہ مفید نہیں ہوتا۔ جس روزے کا ذکر مقدس کلام میں یسایہ نبی کرتے ہیں، یہ روزہ فرق روزہ ہے۔ اس میں جسم کمزور ہوتا ہے، لیکن کمزوری کے ساتھ ساتھ اس میں جسم روحانی طور پر توانا ہو جاتا ہے۔ اس میں جسم کمزور ہوتا ہے، لیکن جسم سے بیماریاں نکل جاتی ہیں۔ اسی لیے اس روزے سے جو پہلی بات یسایہ نبی بیان کرتے ہیں کہ تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، پہلی بات انہیں سکھانا چاہتا ہوں، ان کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے، نور آ جاتا ہے، اور یہ وہی نور ہے جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم دنیا کا نور ہو۔ یہ روشنی تب، یہ نور تب ہمارے اندر آتا ہے جب ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے، جب ہم نور کے ساتھ مل جاتے ہیں، نور ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے، تو پھر ہماری چہرے روشن ہو جاتے ہیں۔ لیکن
کئی تو ایسے چہرے ہوتے ہیں جو دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس چہرے پہ روشنی ہے، نور ہے، چمک ہے. کئی چہرے یاد رکھیں کہ آپ انسانی طور پر ایسے چہروں کو نہیں دیکھ سکتے. جتنے بھی روزہ رکھنے والے ہیں، درست روزہ رکھنے والے، دعا کرنے والے لوگ ہیں، ان کے چہرے سے ایک روشنی نکلتی ہے، ان کی آنکھوں سے ایک لائٹ نکلتی ہے. میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے. جب میرے سامنے کوئی بدرو گرفت آتا ہے، میں اسے کہتا ہوں چلو میرے منہ کی طرف دیکھ، میری طرف دیکھ، اور وہ نہیں دیکھ سکتے. اور کئی دفعہ مجھے کہتے نہیں جی آپ کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے، آپ کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے جس کا ہم سامنا نہیں کر سکتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ جتنے یہاں آتے ہیں، پہلے میں نے کہتا ہوں چلو میری طرف دیکھ، چل جو حکم میں دے رہا ہوں میری طرف دیکھ، میں حکم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، میں تجھے حکم دے رہا ہوں یسوع کے نام سے. مجھے پتا ہے کہ خدا کا روح میرے اندر ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. جب خدا کا روح ہماری زندگی میں ہوتا ہے ہم روشن ہو جاتے ہیں، اور ویسے ہی روشن ہو جاتے ہیں جیسے یسوع تھا. کیونکہ یسوع نے یوحنا کی انجیل میں کہا تھا جب تک میں دنیا میں، میں دنیا کا نور ہوں. پھر اس نے پہاڑی آواز میں کہا کہ تم دنیا کا نور ہو. اور یہی بات عیسائی نبی کہتے ہیں کہ جن کا تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے ان کے چہرے چمکتے ہیں. پہلی بات، تمہاری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی. آپ نے مسیحی تصاویر دیکھی ہوں گی، ان میں مصور جو بناتے ہیں، ایک بات میں نے نوٹ کی ہے، بہت سے گھروں میں ہوتی ہیں، تصویر کے اوپر سر کے اوپر ایک گول سا رنگ بنایا ہوتا ہے، دائرہ، یا تصویر کی سائڈوں سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے یا جسم سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے. اور جو مصور ہیں وہ اسی بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو مقدس لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے روشنی اور نور نکلتا ہے. نور کا حالہ ان کے گرد ہوتا ہے. اس نور کے حالے کو عبرانی میں اورا کہتے ہیں. اورا، اورے کا مطلب بھی روشنی ہے. اور جہاں سے مقدس ابراہیم آئے تھے، اور شہر علاقے کا نام بھی روشنی ہے. تو اورا، نور کا حالہ مقدسین کے گرد ہوتا ہے. یہی بات یہاں پر ہم کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں کہ 58 باب کی 8ویں، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. روشنی بھی آ جائے گی، نور بھی آ جائے گا، اور تیری صحت کی ترقی بھی جلد ظاہر ہوگی. روزہ بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے، بہت سی بیماریوں سے. کولیسٹرول ٹھیک ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے، شوگر والے شفا پا جاتے ہیں، اور دل کے مریض بہتر ہو جاتے ہیں. بہت سی بیماریاں ہیں جو کم کھانے سے، نہ کھانے سے ٹھیک ہوتی ہیں. تو یہی بات یہاں بیان کی جاتی ہے. ہم سارا سال کھاتے رہتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں کہ آفٹر ایوری فیسٹ وی مسٹ فاسٹ. ہر عید کے بعد ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور یہی بات خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس میں دو فائدے ہیں، جسمانی فائدہ بھی ہے اور روحانی فائدہ بھی ہے. جسمانی طور پر ہم تندرست ہو جاتے ہیں، روحانی طور پر ہم توانا ہو جاتے ہیں. یسوع مسیح نے جب روزہ رکھا تو جسمانی طور پر، یقینی طور پر خداوند یسوع مسیح کمزور ہو گئے ہوں گے. ابلیس دیکھ رہا تھا کہ یہ 40 دن سے بھوکا ہے، اس نے کچھ نہیں کھایا. لیکن خداوند یسوع مسیح روحانی طور پر بہت سٹرانگ تھے. بھوک تو انہوں نے برداشت کی، لیکن ان کے اندر روح القدس کی قوت بہت زیادہ تھی. اسی لیے انہوں نے جب روزہ رکھا تو روزہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یسوع نے روزہ رکھ کر ابلیس کا مقابلہ کیا. آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے گھر میں شیطانی قوتیں ہوں، آپ کی زندگی میں ابلیسی قوتیں ہوں، آپ کو بری روحیں ستاتی ہوں، روزہ رکھ کر دعا کریں، خدا ان کے زور کو توڑ دے گا، خدا آپ کو بحال کر دے گا. اور روزہ رکھنے والوں کے ساتھ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا.
ہراول آگے چلنے والوں کو کہتے ہیں اور چنڈاول پیچھے آنے والے کو. وہ کہتے ہیں کہ تیرے آگے پیچھے خداوند چلے, اس کے فرشتے تجھے گھیرے رہیں گے. جو عملیکی تھے وہ پیچھے سے وار کرتے تھے. جتنے ہتھیار افسیوں کے خط میں لکھے ہوئے ہیں وہ سارے آگے سے بچانے والے ہتھیار ہیں, لیکن پیچھے سے بچانے والا کوئی ہتھیار وہاں اس کا ذکر نہیں ہے افسیوں کے خط میں, اس لیے کہ پیچھے ہمارا خدا ہوتا ہے. آگے بھی ہوتا ہے, آگے سے ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن پیچھے سے ہم دیکھ نہیں سکتے, لیکن میں جانتا ہوں کہ پیچھے میرا خدا ہوتا ہے. میرا اور آپ کا خدا ہمیں آگے پیچھے سے, زبور 139 میں لکھا کہ اس نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے. اور یہی بات یسایہ نبی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہراول اور چنڈاول ہے. پیچھے سے بھی کوئی دشمن حملہ کرے خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں میں تو کمزور ہوں لیکن میرے پیچھے جو میرے ساتھ کھڑا ہے وہ بڑا طاقتور ہے. میرا خدا بڑا طاقتور ہے. جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمارا محافظ ہے. اس نے ہماری محافظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. اور اسی بات کو یہاں ہے کہ ہراول سامنے کا حصہ ہے, آگے آگے چلنے والا. پاس صاحب گا رہے تیرے آگے آگے چلے گا نال کھڑے گا, ہمارے آگے آگے چلتا ہے. اس لیے کہ کلام مقدس میں لکھا کہ اچھا چرواہا میں ہوں. اور چرواہے کا فرق یہ ہے, جو بھیڑوں کا چرواہا ہوتا ہے وہ بھیڑوں کے آگے آگے چلتا ہے, بھیڑیں اس کے پیچھے آتی ہیں. خداوند میرا اور آپ کا خدا ہمارے آگے آگے چلنے والا خدا ہے. وہ آگے سے اور پیچھے سے ہماری حفاظت کرتا ہے, سامنے سے آنے والے دشمنوں کی حفاظت کرتا ہے. اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے. یاد رکھیں زبور 139, تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ میرے اوپر ہے. اوپر سے بھی کوئی نہیں, بھی نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ اوپر سے. خداوند مکمل طور پر اپنے لوگوں کو گھیر لیتا ہے. یہ وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ میں یاد کروانا چاہتا ہوں, یہ وعدہ حقیقی روزہ رکھنے والوں کے ساتھ. جو روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں, خداوند کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں, وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا, اسے دشمنوں سے بچائے گا, عملیکی کی طرح جو پیچھے سے حملہ کرتے تھے. جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں, کلام یہ بیان کرتے ہیں, محفوظ ہو جاتے ہیں, محفوظ ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں. خداوند ان کی حفاظت کرتا ہے, خداوند ان کی نگہبانی کرتا ہے, وہ رہنمائی کرتا ہے. 11ویں آیت کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں, تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا, تو چلائے گا اور فرمائے گا میں یہاں ہوں. روزے میں کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند کہتا ہے تو چلائے گا. جب یہ باب شروع ہوتا ہے تو شروع ہوتا ہے گلا پھاڑ کر چلا, دریغ نہ کر, نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر, اور میرے لوگوں کو ان کے خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر. یہاں بھی کہتا ہے جب میرا دعا کرنے والا چلائے گا. یاد رکھیں دعا کوئی خاموشی میں کی جاتی ہے, کوئی بول کر کی جاتی ہے, کوئی چلا کر بلند آواز سے بھی کی جاتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں بارہا کئی دعائیں ایسی کی ہیں جو چلا کر, بلند آواز کے زور لگا کر, رو کر, آنسو بہا کر میں نے دعائیں کی ہیں, اور میں نے ان کا جواب خداوند سے پایا ہے. خداوند نے ان دعاؤں کا جواب دیا ہے مہربانی سے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا خدا سنتا نہیں ہے. ہمارا خدا سب کچھ سنتا ہے, وہ آپ کے دلوں کو بھی جانتا ہے, آپ کی سوچوں کو بھی جانتا ہے, جو آپ کے دل میں ہوتا ہے خدا وہ بھی جانتا ہے. لیکن کئی دفعہ جب ہمارے بچے روتے اور چلاتے ہیں, ہم جلدی ان کی طرف توجہ کر لیتے ہیں, جلدی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب تک بچہ روتا نہیں ماں دودھ بھی کوئی نہیں دیتی. یہاں پر خداوند کہتے ہیں وہ چلائے گا اور میں اسے جواب دوں گا. یاد رکھیں تیسری بات آج کے کلام میں سے, جو روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں, بلند آواز سے چلا کر دعا کرتے ہیں, خدا ان کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ چلائے گا, میں یہاں ہوں.
اگر تو اس جوئے کو انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہر سا گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور زردہ دل کو آسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا۔ آگے چل کے ہے، اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے، جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کو بھوک کی شدت کا احساس ہوتا ہے کہ کھانا کتنا اچھی چیز ہے، اور جب آپ کو روٹی کا احساس ہوتا ہے پھر آپ کو ان لوگوں کا بھی احساس ہوتا ہے جو بھوکے ہوتے ہیں کہ بھوک کتنی بری چیز ہے۔ آپ کو تو بھوک نہیں لگتی اس لیے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، اور آپ کلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آپ کو روزہ نہیں لگتا۔ میں نے کہا تھا آپ کو بھوک نہیں لگتی، لیکن وہ لوگ جو واقعی بھوکے ہیں، جنہیں میسر نہیں، جن کے پاس روٹی نہیں، روزہ رکھے، ان کے بارے میں خداوند کہتا ہے سوچو۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ روزوں میں کفایت شاری کیا کریں، یہ نہیں کہ صبح کا ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تو سویر والا ہی اکٹھا اور دوپہر والا اکٹھا کر کے شام کو کھا لیا، یہ روزہ نہیں ہے۔ سادہ غذا کھائیں اور ساگ پات سبزیاں کھائیں، سلاد کھائیں، سادہ چیزیں کھائیں، آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ اور جو کھانا بچاتے ہیں، خداوند کہتا ہے اپنے کلام میں فرماتا ہے یسعیاہ نبی کے صحیفے میں، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے، روزہ رکھے ہوئے مہربانی سے خداوند کہتا ہے کہ بھوکوں کے بارے میں بھی سوچا کریں، کچھ نہ کچھ پس انداز کیا کریں، جمع کیا کریں۔ روزوں میں آپ کے اخراجات کم ہونے چاہیے۔ شام کو 4-5 ڈشیں نہ بنائیں، اسی بھی گھر میں بلائیں تو سادہ ہی دیا کریں۔ 24 گھنٹے کے بعد 22 گھنٹے کے بعد کھانا ہوتا ہے، پھر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ بھی کھاؤ، تو مہربانی سے آپ کم کھائیں، سادہ کھائیں، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ یہاں پر جب آپ کو بھوک لگے تو سوچیں کہ تھر میں جو بھوکے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہے، ہمارے شہر میں جو بھوکے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسی بیتی ہوگی۔ اپنے دل کو ان کی طرف مائل کریں اور آزردہ دل کو آسودہ کریں، جو دکھوں میں ہیں، جو مصیبتوں میں، ان کے لیے سوچیں، ان کی اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے۔ اور اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا۔ اپنا کھانا جب تو بھوکوں کو دے گا، جب تو روزے میں ایسے لوگوں کو بھی یاد کرے گا جو دکھوں میں ہیں، جیسے آج ہم نے دعا کی ہے، 2 دعائیں خاص طور پر، ایسے خاندان جن میں لڑائی جھگڑے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہے، ان کے لیے ہم نے دعا کی ہے۔ ایک دعا ہم نے کی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جیلوں میں ہیں، جو قید میں ہیں، تاکہ خدا انہیں رہائی دے روزے میں۔ اور میں نے وعدہ کیا تھا پچھلے جمعے ان خاندانوں سے کہ اگلے جمعے کا روزہ ہم آپ کے لیے رکھ کر دعا کریں گے، اور میرا ایمان ہے خدا آج ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ جو دعائیں روزے کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ ایسی دعا ہے جو بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیر کی دوپہر کی مانند ہو جائے گی، خدا تجھے روشن کر دے گا، اور خدا سدا تیری رہنمائی کرے گا، اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ بھوکے رہے ہیں، یہ خداوند کے لیے آپ نے رکھا ہے تاکہ خداوند کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکے۔ اور خداوند اس کا کیا جواب دیتا ہے کہ جب تو سچے دل سے روزہ رکھے گا، ملک میں قحط ہوگا، روٹی نہیں ملے گی، لیکن میرے لوگ بھوکے نہیں سوئیں گے۔ ببر کا بچہ تو بھوکا اور حاجت مند ہوگا، لیکن میرا طالب کبھی بھوکا نہ رہے گا۔ میں بچہ سا ہوں بڑھا وہاں، پر نسل صادق دی نہ کدی ویکھی ٹکر مانگ دی وی۔ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ لوگ بھوکوں مریں گے، لوگ فاقے کاٹیں گے، لیکن آپ کے گھر میں اناج ہوگا، آپ کے آٹے کے مٹکے میں آٹا ہوگا، آپ کی تیل کی کپی میں تیل ہوگا، آپ کے کچن میں دال و سبزیاں ہوں گی۔ خدا مہیا کرے گا۔ میرا اور آپ کا اور بائبل کا خدا آسمان سے روٹیاں برسانے کی بات کرتا ہے، آسمان سے من برسا دیتا ہے،
बटेरे भेज देता है, भूखे उसके लोग नहीं सोते। आप बादशाहों के बादशाह और शहनशाहों के शहनशाह की औलाद हैं, और बादशाह और शहनशाह की औलाद कभी भूखे नहीं सोते, लोग खेती बढ़ करके बादशाह को देते हैं। और आप खुदा के लोग हैं, अगर आप सच्चे दिल से रोजा रखते हैं, सच्चे दिल से दुआ करते हैं, तो खुदावंद का ये वादा है कि वो खुश्क साली में तुझे सैर करेगा। मुल्क में कहत होगा, खुश्क साली होगी, लेकिन खुदावंद रोटियां आपको आसमान से बरसा देगा। वो 5 रोटियों और 2 मछलियों को बरकत देकर हजारों लोगों को खिला देता है। उसके लोग जो रोजा रखते हैं, उसके साथ चलते हैं, उनके हाथों में रोटियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मैंने अपनी खिदमत में 12 इस बात का तजर्बा किया है, खाना कम भी हो, हम दुआ करके खाना शुरू कर दें, खाना बढ़ता ही जाता है, खाने में कसरत आती जाती है। और रोजा रखकर तो आप यकीनी तौर पर दुआ करते होंगे खाने के लिए, 24 घंटे के बाद खाना होता है, दुआ कर ही लेते होंगे। आम दिनों में भी खाना दुआ करके खाएं, खाने को बरकत देकर खाएं, आपके घर में खाना खत्म नहीं होगा। रोटियां खाते जाएं, रोटियां बढ़ती जाएंगी, आसमान से आती जाएंगी, इसलिए कि उनमें बरकत है। और खुदा कहता है कि मैं खुश्क साली में तुझे सैर करूंगा। बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं शादियों पे, प्रोग्रामों पे गया हूं, और कई दफा मुझे कहा गया कि पादी साहब खाना काटे। इसी चर्च में एक प्रोग्राम था, एक पादी साहब का, 200 लोगों का खाना पकाया, 400 लोग आ गए। बहू जी को पजे पजे गए, 2-4 देगे मिल जाएंगी। उसने कहा देगे अब नहीं मिलेगी, अब पादरी अमर के पास जाओ, उसे कहो दुआ करे इस खाने पर और ये खाना बच जाएगा। मेरे पास आए, मैंने जाकर सिंपल कार्ड देग से ढक्कन उठाओ, मैंने हाथ करके कहा, मैंने खुदावंद ये दुआ नोट कर ले सारे। मैंने कहा खुदावंद इस खाने में कसरत की बरकत डाल दे, जितने खाए सारे सैर और रसूदाओ और खाना बच भी जाए। और ऐसे ही हुआ, 200 का खाना 400 लोगों ने खाया, पेट भर के खाया। आपको दुआ करनी आनी चाहिए, आपने सिर्फ इतना कहना खुदावंद इस खाने में कसरत की बरकत डाल, ये खत्म ना हो, लोग खाते जाए और ये बढ़ता जाए। खुदावंद के कलाम में लिखा कि मांगो तो तुम्हें, आपने रोटी में बरकत मांगनी है, बरकत आ जानी है। खुदावंद का वादा है कि मैं खुश्क साली में तुझे सैर करूंगा, तेरे घर में कमी नहीं होगी, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शूंगा। खुदावंद कहता है कि मैं तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शूंगा। आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं, और खुदावंद कह रहा है मैं तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शूंगा। ये वादे सच्चे हैं, ये वादे हाँ के साथ हैं। आप रोजा रखते हैं, आपकी हड्डियों में ताकत आ जाती है, आपकी हड्डियों में कुव्वत आ जाती है, आपके जिस्म में तवानाई आ जाती है। ये खुदावंद का वादा है, मैं तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शूंगा। तो काबा दे वांगर तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नू करदा नया। आप कमजोर नहीं होते, बल्कि वो काबों की मानद जोर दे देता है। तू शराब बाग की मानद होगा, तेरा चेहरा खिला खिला होगा, चेहरा मुरझाया नहीं होता। इसीलिए यीशु ने कहा था जब तू रोजा रखे तो अपनी सूरत उदास ना बना, जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल थोड़ा थोड़ा मुंह पे भी ला लिया करो। जिनके स्किन खराब है, मुंह पे रैशेज है, मसा किए हुए तेल लगाए। और तेरी तू शराब बाग की मानद होगा, तू चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो। खुदा कहता है उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो। आपने रोजा भी रखा होगा, आपने रोजे भी 40 रखे होंगे, लेकिन आपके जिस्म से नहीं लगे कि आपका पानी कम हो गया, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। खुदा कहता है मैं तुझे शराब कर दूंगा। और अगला वादा है 12वीं आयत में, तेरे लोग कदीम और वीरान मकानों को तमीर करेंगे। रोजा रखने वाले लोग कदीम और वीरान मकानों को तमीर करेंगे। और मेरी ये गवाही है, ये कदीम मकान को खुदा ने हमारी दुआओं के वसीले से तमीर किया। मैं जानता हूं
इस चर्च को दुआओं के वसीले से खुदा ने इसे तमीर किया, फिर मैं आया, खुदा ने इसे बड़ा किया, और अब इसकी खूबसूरती यह है कि ये बाहर तक भरा होता है। ये इसकी खूबसूरती है, ये तमीर हो गया है। खुदावंद तमीर करने की जब बात करता है तो याद रखें, जो बात मैं करने वाला हूं बड़ी खूबसूरत है। खुदा ईंटों, बजरी, रेत और सीमेंट के घरों में नहीं रहता, खुदा आप में रहता है। खुदा, फिर मैं दोहराना चाहता हूं, ईंटों, रेत, बजरी और सीमेंट से बने हुए घरों में खुदा नहीं रहता, खुदा उन घरों में रहता है जहां पर ईमानदार होते हैं। बड़े बड़े गिरजे, दुनिया के खूबसूरत गिरजे खाली पड़े हैं, बिक रहे हैं। बल्कि मेरा दोस्त अमेरिका में पीएचडी कर रहा है, उसने मुझे कहा कि मैं एक चर्च में हूं, बहुत बड़ा चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है, वुडन है, अंदर कीमती लकड़ी लगी हुई है, बहुत बड़ा है। उस इलाके के 7-8 गवर्नर रहे थे जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसे बनाया। कह रहे पर पादी साहब एक बड़ी मुसीबत है। मैंने कहा क्या? उसने कहा मेंबर सिर्फ 8 आते हैं, इबादत संडे की सर्विस में सिर्फ 8 लोग आते हैं। एक दिन उसने मुझे फोन किया, उसने कहा पादी साहब, मैंने कहा क्या हुआ है? तो दाद कट गई है। मैं क्या हुआ है? एक बाबा मर गया। बाबे आते हैं 8-7। ऐसे खूबसूरत घरों में मेरा और आपका खुदावंद नहीं रहता, मेरा और आपका खुदावंद आपके दरमियान है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में। खुदा लोगों के दरमियान होता है, खुदा बिल्डिंग्स में नहीं होता, खुदा दिलों में रहता है। खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता। वो दिलों में रहता है, उसके लिए मुझे और आपको अपने दिलों को खोलने की जरूरत है। वो आपके घर में रहना चाहता है। आपने कुंडियां अंदर से लगाई हुई है, मेरा यीशु बाहर से खटखटा रहा है। वो कहता है देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, क्योंकि कुंडी अंदर से लगी हुई है। अंदर से कुंडियां खोल दे, यीशु आपके घर में आना चाहता है, आपकी जिंदगी में आना चाहता है। खुदा उनका कलाम बयान करता है कि वो कदीम और वरान मकानों को तमीर करेंगे। तमीर ये होती है कि गिरजे भर जाए इंसानों से, लोगों से, ईमानदारों से, इबादत वहां हो। मैं इंडोनेशिया में गिरजे में गया, 25 साल से वो गिरजा बना हुआ था, और उस गिरजे में एक पोर्शन था, और गवाही ये थी कि 25 साल में उस गिरजे को कभी ताला नहीं लगा। इंडोनेशिया में सेंट्रल सिटी में बड़ा खूबसूरत बहुत बड़ा गिरजा, पादरी नेकू था उधर। उन्होंने मुझे बताया, मुझे लेके गए ऊपर, कहा कि जब से ये बना है इसमें हर वक्त दुआ होती रहती है। एक टीम उठ के चली जाती है, अगली आ जाती है, दूसरी, तीसरी, और 24 घंटे उसमें दुआ होती है। खुदा ऐसे गिरजों में रहता है, खुदा ऐसे घरों में रहता है, खुदा ऐसी कलीसियों में रहता है जहां पर दुआ होती है। और इसीलिए खुदा के कलाम में सिखाता है कदीम और वीरान मकानों को तमीर करेगा, पुश्त और पुश्त की बुनियादों को तमीर करेगा। तो रखने का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह को दुरुस्त करने वाला होगा। ऐसे लोगों के लिए खुदा का वादा है, रखने को बंद करेगा और आबादी के राह को दुरुस्त करने वाला होगा। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, जब मैं ऐसे देखता हूँ इतनी दुनिया को, तो मेरा ईमान ताज़ा हो जाता है और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है कि इतने लोगों ने पिछले सालों में रोज़ा रखना शुरू किया। इस शहर में बहुत से लोगों ने रोज़ा रखना शुरू किया है, रोज़ा रखना सीखा है और अपनी राहों को दुरुस्त किया। मेरे टीम के जितने लोग हैं वही कहते हैं पादी साहब साड़ी जिंदगी बदल गई, साढ़े हालात बदल गए, खानदान बदल गए, और ये आबादी के राह को दुरुस्त करने वाले लोगों की खिदमत के वसीले से होता है। आप से भी खुदा चाहता है कि खुदा पे ऐसा ही करें। आज के कलाम से हमने सीखा है कि खुदा अपने लोगों के साथ रफाकत चाहता है, खुदा अपने लोगों के दरमियान रहता है। जो सच्चे दिल से रोज़ा रखते हैं उन्हें रोज़ा नहीं लगता, जो सच्चे दिल से रोज़ा रखते हैं खुदा उनकी सेहत को तरक्की देता है, खुदा उनकी हड्डियों को ताकत देता है, वो पुराने और कदीम बना मकानों को तामीर करते हैं। खुदा आज के कलाम के वसीले से बरकत दे। हम दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ आज है कलाम के लिए मिन्नत करते हैं, आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे, यीशु के अलकादर नाम के वसीले से, आमीन। हम